اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ڈنکا بجا دیا، اور یاد رکھیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ڈنکا نہیں بجا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے لیے بھی ڈنکا بج گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے لیے بھی ڈنکا بج گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے آخری طریقے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ نوازا تھا، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا تھا، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے افضل طریقے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ سب سے بہترین علم جو کہ کسی عمل کے لیے اختیار کیا جائے گا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت چونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، تو اسی طرح سے جو آدمی بھی حضور کے طریقوں کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ محبت فرمائیں گے۔ تو یہ جو ختم نبوت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اور ختم نبوت کی مہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر جانو، سب سے عرفہ جانو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو مکمل اور کامل تسلیم کرو اور ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، بلکہ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے مخالف کوئی چیز اگر آتی ہے، کوئی طریقہ اگر آتا ہے، تو اس طریقے کو رد کرنا، اس طریقے کو پوری طرح سے چھوڑ دینا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں، اس طرح دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوں گے تو اس میں سب سے زیادہ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سنت میں صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ سنت میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ سنت ادھار کا نام نہیں ہے، بلکہ سنت نقد بھی ہے اور سنت ادھار بھی ہے۔ یعنی مثال کے طور سے کوئی آدمی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس کو اس زندگی گزارنے میں دنیا کا بھی فائدہ ملے گا اور آخرت کا بھی فائدہ ملے گا۔ اس کو فوراً فائدہ بھی ہوگا اور اس کو آخرت میں فائدہ بھی ہوگا۔ اس کا فائدہ اس کی عقل پہ بھی ہوگا، اس کی صحت پہ بھی ہوگا، اس کی رشتہ داریوں پہ بھی ہوگا، اور اسی طرح اس کا فائدہ اس کے دنیا اور دین کے کاموں میں بھی ہوگا، یہاں تک کہ اس کے سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، اسی طرح سے اس کی معاشرت کرنے میں، اسی طرح سے اس کا کاروبار کرنے میں۔ اور یہ بات بہت ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کرے گا تو دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی بھی اور طریقے سے اس کام کو اس سے بہتر انداز میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں افضل البشر ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ بھی
سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف اگر کوئی طریقہ آئے گا تو ہمیں اس کو رد کرنا ہے، کیونکہ وہ طریقہ ناکامی کی طرف لے کر جانے والا اور تباہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف کھانا کھانا ہمیں تباہی کی طرف دنیا میں بھی لے کر جائے گا اور آخرت میں بھی لے کر جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر سونا ہمیں دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں بھی ناکام کرے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر گھر میں داخل ہونا، کپڑے پہننا، پانی پینا، جوتے پہننا، بیت الخلاء جانا، بیت الخلاء سے آنا، مسجد جانا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، اگر یہ سارے طریقے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوئے تو یہ ہمارے سارے کاموں کو برکت سے بھر دیں گے، اور اگر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوئے تو انہی کاموں میں نحوست آ جائے گی، شیطان داخل ہو جائے گا، اور جو خیریں برکتیں ہمیں ملنی ہیں ان سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی جو اجر اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملنی ہے وہ بھی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پہ چلنے والا بنائے، اور سنت کی عظمت کو اور اس کی خیر کو اور اس کی ہیبت کو اور اس کے کمال کو سمجھنے والا بنائے، اور اپنے نبی سے ہمیں والہانہ محبت اور قرب نصیب فرمائے، اور سنت کو ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت بنائے۔